بزرگوں، عبدالقدیر صاحب شاہین گروپ کے چیئرمین مولانا حذیفہ صاحب، ایک بڑے مدرسے کے ذمہ دار یہاں موجود ہیں، آپ حضرات بھی ہیں۔ ضرورت کے مطابق تمام چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ ہم لوگ کام کرتے ہیں امت کی فلاح و بہبود کے لیے، مذہبی نقطۂ نظر سے بھی اور دنیا کے نقطۂ نظر سے بھی۔ ہماری بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم وہ اسلام جس کو ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں قبول کیا، آج ہم ان کی اولاد ہیں۔ اولاد اس اسلام کو اپنے گھروں کے اندر اتنا پیوست کرے کہ وہ ہماری نسلوں سے الگ نہ ہو جائے۔ دنیا چاہتی ہے، تمام طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد اپنے مذہب سے نکل کر ان کے مذہب میں داخل ہو جائے یا اس کا کوئی مذہب نہ رہے۔ جن اسکولوں کے اندر مخلوط تعلیم ہے، آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان بچیوں کو کس طرح دین سے بیزار بنا کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ اپنے ماں باپ اور خاندان کے لیے کلنگ کا ٹیکا بنی ہوئی ہیں۔ وہ ایک طاقت ہے ملک کے اندر، جو طاقت اس پر لگی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح ہمیں اسلام سے دور کرے، اور انہوں نے نام دیا ہے گھر واپسی کا نام۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کس طرح ہمیں اسلام سے دور کر کے اور پھر العیاذ باللہ ہمیں مرتد بنائیں، اور اس کے لیے طرح طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بہت کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کو قبول کیا، ہم ان کی اولاد ہیں، اخلاف ہیں۔ جن گھروں کے اندر انہوں نے ایمان کی روشنی پیدا کی ہے، ہم انشاءاللہ مرتے دم تک اس روشنی کو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اپنی اولاد کی فکر کریں گے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، چاہے وہ مولانا حذیفہ ہوں، چاہے عبدالقدیر صاحب ہوں، یا علماء جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا آخری نقطۂ نظر، ان کی تمام محنت کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارے اسلاف نے جس اسلام سے ہمیں جوڑا ہے، ہم اس اسلام سے جڑے رہیں اور اپنی اولاد کو اسلام سے جوڑیں۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ جو اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر بنائے۔ جس طرح ہمیں ضرورت ہے اس طرح افراد کو پیدا کیجیے۔ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیے۔ انجینئر کی ضرورت ہے، اولاد کو انجینئر بنائیے۔ آپ کو وکیل اور ایڈوکیٹ بنانا ہے، بنائیے۔ لیکن ہمارا پورا مقصد کوشش کا یہ ہے کہ سب سے پہلے بچی کو مسلمان بنائیے۔ ایک جمعیت علماء کا یہ پروگرام ہے کہ لڑکوں کے لیے الگ اسکول، لڑکیوں کے لیے الگ اسکول بنائیے۔ یہ جو مخلوط تعلیم ہے، اسلام سے بیزاری کے لیے بہت بڑی یہ بنیاد ہے۔
آپ اگر اس چیز کی طرف نہیں چلیں گے تو آپ اس کو بھگتیں گے اور پوری قوم اس کو بھگتے گی۔ جمعیت علماء نے اس سلسلے میں کوشش کی، ہم نے دیوبند کے اندر بھی بنایا، ہم گنگو میں بھی بنا رہے ہیں، ایک منزل اس کی پوری ہو چکی، دوسری منزل کے اوپر ہم لگ رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں سے کہتے ہیں جنہیں خدا نے زمین دی ہے وہ زمین دیں، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر خدا نے جن کو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ دیں، اور اس کو کھڑا کر کے تعمیر کو، اس کے اندر ایسے اسکول بنائیں۔ پہلی چیز یہ ہو کہ بچوں کے لیے الگ، بچیوں کے لیے الگ، اور دوسری چیز یہ ہو کہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ اس کے اندر دینی تعلیم کا بھی نظام ہو، تب آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ تو آپ ناکام ہیں، یعنی آپ کی آنے والی نسلیں بے راہ ہوں گی اور آپ ناکام ہوں گے۔ آپ کے گھروں سے خدا نخواستہ ایمان اور اسلام کی روشنی نکل جائے گی۔ جمعیت علماء کی یہ ایک تحریک ہے، ہم اس تحریک کو چلا رہے ہیں اور الحمدللہ اس کے اثرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہر چیز کو، جس کو آپ تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ ایک وقت میں ظاہر نہیں ہوتا، اس کے نتیجے ظاہر ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے۔ میں آپ سب حضرات کا آپ تشریف لائے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے اپنے ان مدرسوں کے اندر، ہمارا ایک ٹرسٹ ہے مولانا حسین احمد مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ، یہ مدرسے اسی ٹرسٹ میں چل رہے ہیں۔ آپ کا یہ مدرسہ بھی اسی ٹرسٹ کے ماتحت ہے۔ تقریباً سال بھر میں اس مدرسے کا خرچ تقریباً 1 کروڑ روپے کے قریب پہنچتا ہے، لیکن مجھے جس بات کی خوشی ہے، عام طریقے پر مدرسوں کے اندر ہر جگہ کے لڑکے رکھ لیے جاتے ہیں، لیکن ہم نے ان مدرسوں کو ان مغربی اضلاع میں اس لیے رکھا تھا، بنایا ہے، تاکہ ہم یہاں کے قرب و جوار کے بچوں کو پکڑیں اور ان لوگوں کو اس لائن اور ڈگر کے اوپر چلائیں، ہم جس ڈگر کو اسلام کی بقا کے لیے بڑی بنیادی ڈگر سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان بچوں کو، ان کے اندر 90-85% بچے وہی ہیں جو مغربی اضلاع کے یو پی کے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے، ہم سمجھتے ہیں مدرسے الحمدللہ علماء دیوبند کی کوششوں کے نتیجے میں ہر جگہ مدرسے ہیں، ان مدرسوں کے اندر وہاں کام ہوتا ہے، لیکن کام کی یہ نوعیت جو آج آپ نے دیکھی ہے، جس طریقے پر بچوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، آپ کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے اندر بہت بڑی تعداد، تقریباً 90% وہی بچے ہیں جو قرب و جوار کے ہیں، اور میں ان لوگوں سے شروع میں یہ بات کہتا بھی ہوں کہ تم انہی بچوں کو لا کر کے رکھو جو بچے قرب و جوار کے ہیں، تاکہ آنے والے دنوں کے اندر انقلاب کی شکل پیدا ہو تو یہاں قرب و جوار میں ہو، پھر یہ لوگ جو تمہاری روحانی اور علمی اولاد ہیں یہ آگے بڑھیں گے اور یہ کام کریں گے، اس طریقے پر اس کے نتائج بہتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اس کام کے نتائج بھی اچھے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو اگر شاہین گروپ کا تعلیمی نظام بھی یہاں قائم ہو جائے گا تو اس سے زیادہ بہتر چیز پیدا ہوگی۔ مولانا حذیفہ صاحب کا تعلق اس مدرسے سے ہے، انشاءاللہ یہ تعلق بھی مستقبل کے اندر مفید نتائج کو لے کر سامنے آئے گا اور یہ چیز بہتر ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ملک کے ان حالات کے اندر، جس دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، اس کے اندر اور بھی اپنے دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے۔ جب دنیا آپ کو اس ڈگر سے، دین اور اسلام کی ڈگر سے ہٹانا چاہتی ہے
اور ساری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ اسلام سے خراب دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور دنیا کی ہر طاقت جڑ سے اکھاڑنا چاہتی ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اپنے اولاد کی، اپنی نسل کی دین و ایمان کی حفاظت کرنا، ان کو قرآن سے جوڑنا، یہ اور بھی زیادہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ دنیا کی کتاب، اللہ کی کتابیں صرف قرآن نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کتابیں، تورات و انجیل بھی قرآن اللہ کی کتابیں ہیں۔ قرآن آخری کتاب ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ کسی یہودی کو اپنی تورات کا حافظ دیکھنا چاہتے ہیں، ساری دنیا میں چراغ لے کر کے ڈھونڈیے، کوئی آپ کو تورات و انجیل کا حافظ نہ یہودی ملے گا اور نہ عیسائی ملے گا۔ اور مسلمانوں نے جس کتاب کو پکڑ رکھا ہے وہ ایسا پکڑا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، مسجدیں کم ہیں اور حفاظ زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کو مسجدیں ملتی نہیں ہیں۔ یہ ایک طرف تو ان مساجد، ان مدارس کا جو نظام ہے اس کی قبولیت ہے، دوسری یہ کہ اس امت نے جس طرح اللہ کے نبی کے لائے ہوئے قرآن اور کتاب کو اپنے سینے سے لگایا، کسی دوسری امت نے نہیں لگایا ہے۔ لیکن اس چیز کو باقی رکھنا چاہیے، دنیا کی طاقتیں توڑنا چاہتی ہیں، الگ کرنا چاہتی ہیں، میں کہتا ہوں اپنی طرح جاہل بنانا چاہتی ہیں اللہ کی کتاب سے۔ مسلمان کو اس ماحول کے اندر اور زیادہ قوت کے ساتھ پکڑنا چاہیے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، آپ جو چاہے بنائیے، امت کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی، لیکن میں کہتا ہوں کہ امت کو اس سے زیادہ ضرورت ہے قرآن پڑھانے والوں کی، ضرورت ہے بہتر سے بہتر مفتی کی، ضرورت ہے بہتر سے بہتر قرآن کی تفسیر کرنے والوں کی۔ وہ کیسے ضرورت پوری ہوگی؟ اس ضرورت کو مدرسے پورا کر رہے ہیں۔ اگر ملک کے اندر مان لیجئے مسجدیں کتنی ہیں، کوئی گنوا سکتا ہے؟ لاکھوں مسجدیں ہیں، مجھے ہر مسجد کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے، کہاں سے لائیں گے امام؟ یہی مدرسے ہیں جو امام آپ کو دیتے ہیں۔ مسئلہ بتانے کے لیے کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے کون دے گا؟ ہمیں ضرورت ہے۔ میں نے یہی بات وزیر تعلیم سے کہی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں مدرسوں کا ہم دنیا کی تعلیم لانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے پیسہ دیجئے، آپ کہیے کہ یونیورسٹی بنا دو، میں آپ کو یونیورسٹی بنا کے دے دیتا ہوں۔ آپ کو 50 کالج کی ضرورت ہے، میں 50 کالج آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ کا کہنا نہیں ہم مدرسوں کے اندر یہ کام کر، میں نے کہا کہ مدرسوں کے اندر ہم آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر مسجدیں کتنی ہیں؟ کہنے لگے مجھے تو معلوم ہے۔ میں نے کہا 10,000 ہوں گی؟ کہنے لگے ہوں گی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے 10,000 امام اپنی مسجدوں کے لیے چاہیے، آپ کہاں سے دیں گے؟ کہنے لگا میں نہیں دے سکتا۔ آپ صحیح کہتے ہیں، یہی تو مجھے چاہیے اور مدرسے یہی دیتے ہیں۔ خاموش ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری جو مذہبی ضرورتیں ہیں جن سے ہم مسلمان رہ سکتے ہیں، ہماری آنے والی نسل مسلمان رہ سکتی ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ مدرسے اس کی صورت ہے، اس کی ذمہ داری جتنی میرے اوپر ہے آپ کے اوپر وہ اتنی ہی ذمہ داری ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے کاندھے پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نسل کے دین و ایمان کی حفاظت کیسے کرے۔ دین و ایمان کی یہ حفاظت آج سے نہیں ہے، جس دن حضرت آدم پیدا ہوئے تھے اس دن کہتا ہے قرآن اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے امانت کو، آسمان پیدا کیے ان کو دی کہ ہماری امانت لوگے، منع کر دیا انہوں نے، ڈرے اور بھاگ گئے۔ زمین کو پیدا کیا، کہو لو ہماری امانت، زمین نے کہا نہیں لیں گے۔ پہاڑوں سے کہا لو، ہر ایک پوچھتا تھا وہ امانت ہے کیا؟ اللہ،
اللہ فرماتا تھا امانت یہ ہے کہ میں جو چیز کہتا ہوں دیتا ہوں، جو اس پر عمل کرے گا جنت میں جائے گا، جو نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا۔ ہر ایک نے ڈر کر کہا ہم نہیں لیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے انسان کو ہم نے دیا، انہوں نے پوچھا کیا ہے انسان نے، آدم نے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ ضرورت یہ ہے کہ جو ہمارے لائے ہوئے اصولوں کے اوپر جو اچھے ہیں ان پر چلے گا جنت میں جائے گا، جو نہیں چلے گا اس کو جہنم ملے گی۔ انسان نے کہا کہ میں اس امانت کے بوجھ کو لیتا ہوں۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس وقت سے لے کر ہر نبی دنیا میں آیا اور اللہ کی دی ہوئی اسی امانت کا پرچار کیا۔ اللہ کے دیے ہوئے حکم کے اوپر چلو، جس سے منع کیا ہے بچو۔ جو چلتا ہے وہ اللہ کی جنت تک، جو نہیں چلتا ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اصول دیے ہیں، یہ فرض ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ اسی کو آدم لے کر کے آئے تھے، اللہ نے دیا تھا، ہر نبی وہی لے کر آیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ کی دی ہوئی امانت کو دیتے رہے جب تک نبی رہے، اور اس کے بعد اس امت نے آپ کی پکڑ رکھا ہے۔ یہ مدرسے کیا ہیں؟ وہی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جس کا پرچار کر رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو مسلمان اللہ کی رسی کو، قرآن کو تھامتا ہے، وہ جو امانت حضرت آدم کو دی گئی تھی، پہاڑ، آسمان، زمینیں سب ہٹ گئیں، آدم نے پکڑا تھا۔ آج تک وہ جو قرآن کو پکڑے ہوئے ہے، مسجدوں کو تھامے ہوئے ہے، اس کا مطلب ہے اس امانت کو سینے سے لگائے ہوئے، جو ہٹ گیا اس امانت سے ہٹ گیا، خدا کا عذاب اس کے لیے۔ یہ کام ہے مدارس کا، اور یہی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے۔ ہمارا مقصد مدارس سے یہی ہے کہ خدا کی دی ہوئی اس امانت کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، خیرات و برکات سے نوازے۔ ہم جب تک زندہ رہیں، ہمارا کوئی دنیا کی سیاست سے پھوٹی کوڑی کے برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے تو کبھی اپنے دیوبند کے میونسپلٹی کے الیکشن کی ممبری کے لیے بھی کبھی پرچہ نہیں بھرا۔ ہمارا کام صرف اور صرف یہ، وہ امانت جو اللہ نے ہم تک بھیجی ہے، ہم اس امانت کی حفاظت کریں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور جو کر سکتے ہیں اپنے اولاد کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے وہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اور آپ کو سرخروئی عطا فرمائے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے بھی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ دونوں حضرات بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چار چاند لگائے اور زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ ہمارا تو بہت چھوٹا موٹا سا کام ہے جو آپ کے سامنے ہے، مگر آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ تعاون کریں اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے۔ ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، آپ بھی آئیے، آگے بڑھیے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز بہت تاخیر ہو گئی، جن لوگوں نے نہیں پڑھا وہ جلدی پڑھیں، وقت نکل جائے گا۔